الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اس نیک آدمی کا تذکرہ آیا تھا جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ کامیاب شخص ہوگا. اس کے بعد اس کی خوشی کی بنا پر وہ سارے لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا اور اسی طرح وہ کہے گا کہ آج کا دن یہ جو حساب ہونے والا ہے مجھے یقین تھا دنیا میں کہ یہ دن ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس کو خوشی کی زندگی میسر ہوگی اور بلند و بالا جنتوں میں اسے مقام دیا جائے گا اور اس جنتوں کے اندر اس کے میوے قریب تر ہوں گے. کہا جائے گا کھاؤ پیو پیٹ بھر کر کے سیر ہو کر کے کھاؤ اس کاموں کے بدلے میں جو کہ تم نے دنیا میں کیا تھا. اس طرح سے انہیں نیک لوگوں کو متقیوں کو کہا جائے گا. اب نیک آدمی کا تذکرہ کرنے کے بعد جو نامراد آدمی ہے، ناکام آدمی ہوگا اور جو جہنم کا مستحق ہوگا اس کا تذکرہ آگے اللہ رب العالمین کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کا بیان ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا یہ علامت ہوگی اس کی ناکامی کی، یہ علامت ہوگی اس کے ناکام ہونے کی اور جہنمی ہو جانے کی. تو وہ شخص کہے گا فیقول، تو وہ آدمی کہے گا جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. یعنی مارے شرمندگی کے، مارے افسوس کے، مارے حسرت کے وہ آدمی کہے گا کاش کہ میرے بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال نہیں دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میں اس حساب والے دن کو نہ جانتا. مطلب یعنی میرا حساب ہی نہ ہوا ہوتا جس کی بنا پر نہ تو مجھے بائیں ہاتھ میں یہ نامہ اعمال دیا جاتا. کاش کہ میرا حساب نہ ہوا ہوتا. اور مزید وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت ہی میرا آخری فیصلہ کر دیتی. یعنی جو دنیا میں اسے موت آئی جس کا کافروں کو یہ یقین ہوتا ہے اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی بن جائیں گے اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو کافر اور مشرک اور اسی طرح گنہگار اور اللہ پر یقین نہ رکھنے والا وہاں پر وہ کہے گا کہ کاش کہ میرا موت میرا فیصلہ کر دیتی. مطلب جیسے ہی میں مر گیا وہ موت ہی میری حتمی فیصلہ کرتی، اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا. کاش کہ مجھے اگر نہ اٹھایا جاتا تو آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. اس طرح سے وہ افسوس کر کے کہے گا اور وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. دنیا میں اللہ نے اسے مال دیا تھا، دولت اور جائیداد کی عنایت کی تھی اور وہ تکبر کرتا تھا. دنیا میں ہر طرف اس کا مال کی وجہ سے وہ کامیاب سمجھا جاتا تھا. لیکن آخرت میں وہ شخص کہے گا میرا مال بھی مجھے کوئی کام نہیں آیا. یعنی اس کا مال، اس کی جائیداد اس کا کوئی نفع دینے والی نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ میرا مال مجھے نفع نہیں پہنچایا. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میرا جاہ و منصب نے بھی مجھے ہلاک کر دیا. مطلب اس وقت نہ میرا منصب کام آ رہا ہے. یعنی دنیا میں بڑا آدمی رہتا ہے، عہدے والا رہتا ہے، بڑا منصب والا رہتا ہے، جاہ والا رہتا ہے، تو اس شخص کے منصب کی بنا پر اس کو لوگ بڑے بڑے فنکشنوں میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے مقام پر اسے بلایا جاتا ہے.
لیکن آخرت میں اگر وہی ناکام آدمی ہوگا تو وہ افسوس کرے گا کہ دنیا میں میرا یہ منصب، میرا یہ عہدہ، میرا یہ جام آج میرے کوئی کام نہیں آیا، یہ بھی میرے ہاتھ سے جاتا رہا. یعنی آج یہ کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، نہ اس کا مال، نہ اس کی بادشاہت. آگے فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توق پہناؤ. یعنی پکڑو اسے، بھاگے گا کافر، ابھی کیا کرے گا؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا پکڑو اسے، پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو. فرشتوں کو جب حکم ہوگا تو فرشتے اسے پکڑنے جائیں گے اور اسی طرح اس کے گلے میں توق پہنایا جائے گا. جس طرح سے ایک مجرم کو جیل میں جاتے ہوئے اس کے گلے میں توق ڈالتے ہیں تو اسی طرح وہاں پر بھی اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا. چنانچہ اللہ کا حکم ہوگا خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اور اسے اس کے گلے کے اندر توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوا، پھر اسے جہنم میں پھینک دو. جہنم میں اسے پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو، پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر اس کو ایک ایسی زنجیروں میں، ایسی بیڑیوں میں جکڑ دو جس کی پیمائش لمبائی میں 7 ہاتھ ہوگی، 70 ہاتھ ہوگی. 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی ایسی بیڑیاں، ایسی زنجیریں اسے پہناؤ، اس پہ اسے جکڑو. مفسرین نے بیان کیا ہے جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہار کے اندر دانوں کو پرویا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جسم کے اندر ان زنجیروں کو، ان بیڑیوں کو پرویا جائے گا. عزیزان محترم، یہ عذاب ہوگا، یہ سزا ہوگی کہ اور وہ لمبائی اللہ نے یہاں پر کہا 70 ہاتھ لمبائی. کیا انسان کا ہاتھ مراد ہے یا آخرت میں کس طرح کا حساب ہے اس کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں، لیکن اللہ نے کہا 70 ہاتھ لمبی بیڑیاں، ایسی بیڑیاں اسے پروئی جائیں گی، اس میں جکڑا جائے گا. اللہ کا حکم ہوگا کہ بیڑیوں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ لمبی ہوگی اسے جکڑو. انه كان لا يؤمن بالله العظیم. اب اس کا کرائم بتایا جا رہا ہے، اس کا جرم بتایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انه كان لا يؤمن بالله العظیم، یقیناً وہ اللہ باعظمت اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جو کہ عظمت والے ہیں، بڑے بزرگی والے ہیں، ایسے اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا. ولا يحض على طعام المسكين، اور نہ ہی وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا تھا. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر 2 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی بات اس کی یہ ہے کہ حقوق اللہ، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حقوق اللہ. اور اس کے بعد فوراً ذکر کیا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، رغبت نہیں دلاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ خود کو دیتا نہیں تھا اور دوسروں کو بھی دینے کی بات نہیں کہتا تھا. مطلب یہاں پر حقوق العباد بتایا گیا، بندوں کے جو حقوق ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا. معلوم ہوا کہ ایک مومن کے اندر جس طرح اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اسی طرح حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. آگے اللہ کہتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن اس کا یہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں، کوئی یار نہیں. حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو، گہرے دوست کو. اللہ کہہ رہا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن یہاں پر اس کا کوئی ہمدرد دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو اس کی مدد کر سکے گا، کوئی اس کا دوست نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَعَاوَنْ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج کے دن اس کے لیے سوائے غسلین کے اور کوئی غذا نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں ہوگا. مفسرین نے بیان کیا ہے غسلین کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کا زقوم کا پھل غذا کے طور پر دیا جائے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ غسلین کے علاوہ اور کوئی ان کی غذا نہیں ہوگی. اسی لیے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں غسلین سے مراد زقوم ہی کا پھل ہے، جو کہ جہنم کا کانٹے دار انتہائی کڑوا پھل ہوگا، وہی اس کا دوسرا معنی بھی ہے. یہ لفظ دوسرا اسی زقوم کو کہا جاتا ہے. اس طرح سے بعض مفسرین نے کہا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، بلکہ زقوم کا پھل تو ہے ہی، اس کے علاوہ جہنم میں غسلین بھی ایک دوسرا پھل ہوگا جو کہ ان کافروں کو، ان جہنمیوں کو دیا جائے گا. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے نہیں،
غسلین سے مراد وہ جہنمیوں کے جسم کا نکلا ہوا پیپ اور اسی طرح ان کے جسم سے نکلا ہوا خون ہوگا جو کہ جمع کیا جائے گا اور اسی کو جہنمیوں کو دیا جائے گا. اور اس بات کو زیادہ تر مفسرین نے قبول کیا ہے، پسند کیا ہے. معلوم ہوا غسلین سے مراد یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا اور جو ان کے جسموں سے خون نکلے گا اس کو جمع کر کے دیا جائے، کہا جائے گا کھاؤ اسے، یہی تیری غذا، اس کے علاوہ اور کوئی غذا اس کی نہیں ہوگی. اللہ کہتے ہیں لا یأکلہ الا الخاطئون، اس غذا کو یعنی غسلین کو، اس پیپ اور خون کو جو کہ سڑا ہوا ہوگا، بدبودار ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون، سوائے غلطی کرنے والوں کے اور کوئی اسے نہیں کھائے گا. یعنی مطلب یہ ہے غلطی کرنے والوں کی سزا کے طور پر اسے کھانا پڑے گا. یہ جہنمیوں کا غذا کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا. عزیزان محترم، دوسری بات یہاں پر جو ناکام آدمی ہوتا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیسے دیا جائے گا اور وہ کتنا افسوس کرے گا اور کیا کیا وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا. نیز یہ کہ فرشتوں سے اللہ کیا کہے گا کہ کس طرح پکڑا جائے، کیسا توق ڈالا جائے، کس طرح سے زنجیریں اسے پہنائی جائیں اور پروئی جائے اور جہنم میں پھینکا جائے. جہنم میں پھینکنے کے بعد نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ جو غسلین نامی جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے وہاں پر تیار کیا ہوگا ایسی غذا اسے کھانا پڑے گا. اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ کی دعا دے دیں.